تو جیسے ہی عثمان شیخ ایربیلی سے ملتے ہیں تو شیخ صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اور اس طرح آپ کی اور عمر بے کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ارطغرل غازی جو کہ آپ کے والد ہیں ان کی وصیت پر بھی پورا کا پورا عمل ہو جائے گا۔ اور یہ بات سن کے عثمان ایک مرتبہ حیران رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد عمر بے اور آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کے عثمان صاحب ایک مرتبہ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے شیخ مجھے کیا کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف طغائے عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اپنے غصے کو آگ میں جلا رہا ہے کہ عثمان نے اس کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر پورا مکمل عمل نہیں کیا، اور عثمان نے اس کو ٹیکس ادا نہیں کیا۔ لیکن اس بات کا نکولا نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عثمان تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ طغائے کے ساتھ کوئی بھی کھیل نہیں کھیل سکتا، طغائے ایک بہت بڑا جو بھی ہے۔ لیکن عثمان نے اس کا استعمال کیا، اور اس کے بعد عثمان نے اس کو ٹیکس دینے سے صاف انکار کر دیا، اور ٹیکس لینے کے لیے طغائے نے اپنا ایلچی بھیجا عثمان کے پاس، جو کہ جب عثمان نے اس کو سونا دینے سے انکار کر دیا تو اس کے ٹیکس ریسیور نے عثمان کے سرداری خیمے کے اندر عثمان کے اوپر اپنے خفیہ خنجر کے ساتھ حملہ کیا، اور عثمان نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کو پکڑا اور سزا دیے بغیر اس کو طغائے کے پاس بھیج دیا۔ لیکن طغائے کو صحیح معلومات نہ ملنے کی بنا پر طغائے نے اپنا سپاہی جو کہ عثمان کے پاس ٹیکس وصول کرنے کے غرض سے گیا تھا اسے قتل کر دیا۔ اور عثمان صاحب کی بیوی بھی ان کو اس بات کی تکمیل کر رہی ہے کہ آپ ارطغرل غازی کی وصیت کو ہر حال میں مکمل کریں اور دوسری شادی کر کر اپنی نسل کو آگے بڑھائیں، اور یہی ایک سردار کو زیب دیتا ہے۔ لیکن عثمان کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک اسی مشکل کا حل نہیں ہے، باقی میں اپنے ہر دشمن سے بڑی آسانی کے ساتھ جیت سکتا ہوں، اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ابھی مجبور ہوں، میں کسی بھی حالات کو نہیں کر سکتا، ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا جس سے میری بالا خاتون کو پریشانی ہو اور وہ میری وجہ سے تکلیف میں جائے۔ اور اس ایپیسوڈ کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ جبر قبائل جو کہ کبھی بھی مر نہیں سکتا وہ مسلمان ہو گیا، اس نے شیخ ایربیلی کے ہاتھ سے بیعت لی اور ایک اچھا سپاہی بن کر قبیلے لوٹا۔ اور اس نے سب سے اچھی بات یہ کی کہ اس نے عثمان صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، اور عثمان صاحب کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے تکمیل تک پہنچایا۔ جب شیخ ایربیلی نے ان سے پوچھا کہ تم کو اسلام قبول کرنے کی نصیحت کب ہوئی، تو اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ عثمان کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں حیران پریشان رہ گیا کہ عثمان منگولوں کے بیچ جبکہ ہم اس کی گردن تک اتار سکتے ہیں، سب سے بے خبر ہو کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اب سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کو دنیا کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ اس پر عثمان صاحب نے جواب دیا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سجدہ کرے، اور اس سے زیادہ اہم کوئی بھی کام نہیں جو کہ سجدہ چھوڑ کے کیا جا سکے، اس لیے سب سے پہلے سجدہ کرنا ہم پہ فرض ہے۔ لیکن ایک طرف عثمان مشکل میں اور دوسری طرف عمر بے نکولا کے ساتھ اپنے غلط ارادوں کا مطلب اپنی ذاتی دشمنی کو مکمل کرنے کے لیے طغائے کی جان لینا چاہتے ہیں، اور نکولا اپنے آپ کو بچانے کے لیے طغائے کو مارنا چاہتا ہے۔ نکولا چاہتا ہے کہ عمر بے اور طغائے ایک دوسرے کے دشمن بن جائے اور یہ ایک دوسرے کی جان لیں، اور بعد میں ان دونوں میں سے جو سا بھی بچے اسے میں مار کر فتح یاب ہو سکوں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس قسط میں نکولا کا جاسوس جو کہ کائی قبیلے میں پناہ گزیر کی حیثیت سے رہ رہا تھا اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور جب اس بات کا نکولا کو پتہ چلتا ہے تو نکولا ایک شرمندگی کے باعث کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نکولا کو کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ نکولا کی سب سے اہم خبر جو کہ اس کا جاسوس پہنچانے جا رہا تھا راستے میں جبر قبائل اور آئیکل خاتون نے پکڑ لیا۔ اور جب سلطان کو پتہ چلا کہ عثمان نے طغائے کو ٹیکس ادا نہیں کیا تو منگولوں کے بڑے کمانڈر نے عثمان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ
سلطان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ عثمان کو بلائیں اور اس سے بدلہ لیں، لیکن سلطان نے کہا اگر میں ایک سردار کے لیے سلجوق سلطنت کی فوج بھیجتا ہوں تو یہ ایک سردار کی توہین ہے اور یہ سلطنت کے قوانین کے خلاف ہے، لیکن میں اس کو مدعو کروں گا اور اسے تحفہ طائف کے ذریعے بلاؤں گا۔ جب عثمان صاحب یہاں آ جائیں گے تو ان کے ساتھ اپنی بات کو چھوڑ کر انہیں گرفتار کر لوں گا، لیکن جب عثمان قلعے میں جاتا ہے اور اس سلطان سے بات کرتا ہے اور سلطان کو اس کے والد علاء الدین کا خنجر دیتا ہے جو کہ علاء الدین نے ارطغرل غازی کو بطور تحفہ دیا ہوتا ہے، تو گائے کہ بڑا کمانڈر جب عثمان کو قلعے کے اندر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ہی وہ ضدی عثمان ہو جس نے منگولوں کی نافرمانی کی اور بیعت نہیں کی، لیکن عثمان صاحب اس پر کہتے ہیں کہ اور سب سے اہم بات یہ کہ کمانڈر عثمان کے اوپر یہ کہ ہم نے اپنا ایک آدمی تمہارے پاس ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا، لیکن عثمان نے اس بات کی انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا اور میں نے اس کو سزا دینے کی بجائے، حالانکہ میں اس کی گردن بھی اتار سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں اس کو سزا دینے کی بجائے میں نے اس کو توغائے کو واپس کیا، لیکن توغائے نے اپنی شرمندگی کا غصہ کسی نہ کسی طرح اتارنے کے لیے اپنے ہی سپاہی کو قتل کیا اور الزام مجھ پہ لگا دیا، اگر میں نے قتل کیا ہوتا تو میں اسے سر اٹھا کے کہتا ہوں۔ اس پہ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تم اپنا ٹیکس مجھے ادا کرو گے، اور عثمان صاحب انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہ ہی توغائے بلکہ کسی بھی منگول کمانڈر کو یا منگول حکمران کو ٹیکس ادا نہیں کروں گا، میں صرف اپنا ٹیکس سلجوق سلطنت کو ادا کروں گا۔ اس پہ منگول کمانڈر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نہیں فرق میری تجوری میں سونا کہاں سے آ رہا ہو، بس مجھے اس بات سے کرتا ہے کہ میری تجوری میں سونا آ رہا ہو، اور اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں اپنا سارے کا سارا ٹیکس سلجوق سلطنت کو ادا کروں گا۔ کمانڈر کے صوبے دار منگول کمانڈر کے جانے کے بعد سلطان جو کہ علاء الدین کا بیٹا ہے وہ بڑے شرمندہ ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں عثمان صاحب، لیکن میں ابھی مجبور ہوں منگول کمانڈر کے آگے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں منگول طاقت کا سامنا کر سکوں اور اس سے جنگ چھیڑ سکوں، حالانکہ میرے بہت سے اپنے ساتھی میرے سلطان ہونے سے اعتراض رکھتے ہیں اور وہ مجھے سلطان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔